بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ احتلام ہوا تھا اور غسل فرض تھا، تو بتائیے کہ اب کیا کریں؟ بھائی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ جب پتہ چل گیا تو نماز لوٹا لیں، باقی تلاوت کر لی وہ معاف ہے، جان کر نہیں کی، وہ بھولے سے غلطی سے کی ہے تو اس کی قضا نہیں ہوتی، نماز کی قضا ضروری ہے۔ پیسے دے کر جاب حاصل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس جاب کے مستحق ہیں اور آپ کو یہ خوف ہے کہ میں اس سیٹ کا اہل ہوں، لیکن دوسرا آدمی صرف پیسے دے کے وہ سیٹ حاصل کر لے گا، تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے پیسے دینا جائز ہے۔ لینے والے کے لیے بہرحال ناجائز اور حرام ہے، لیکن آپ کے لیے دینا جائز ہے، کیونکہ آپ اس کے اہل ہیں اور آپ اپنا جائز حق لینے کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ آپ نہیں پیسے دیں گے، دوسرا پیسے دے کے جو ہو سکتا ہے اہل نہ ہو، وہ پھر اس سیٹ پہ قبضہ کر لے گا۔ تو آپ اگر اس کے اہل ہیں تو پھر پیسے دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس کے اہل نہیں ہیں تو دوسرے کا حق مارنے کے لیے اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو یہ پھر حرام رشوت ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو اصل میں رشوت اسی کو کہتے ہیں۔ تو رشوت دینا اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے تو جائز ہے، کیونکہ پھر نہ دینے میں آپ کا اپنے جائز حق سے آپ محروم ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسی صورت میں لینے والے کو گناہ ملے گا، دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن دوسرے کا حق دبانے کے لیے تو لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام۔ اور باقی جاب حلال ہے یا نہیں ہے، جاب کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے رشوت دے کے جاب لی ہے یا رشوت دیے بغیر جاب لی ہے۔ جاب کی آمدن کا تعلق کہ ارننگ حلال ہے یا حرام، ارننگ کا تعلق اس سے کہ جو جاب ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے، یعنی آپ جو جاب کر رہے ہیں وہ حلال کام ہے یا حرام کام ہے۔ اگر وہ حلال کام ہے اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ بہرحال حلال ہی ہوگی۔ ایک بڑے مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ زندہ شخص کے لیے عمرہ نہیں کر سکتے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، یہ جو ایصال ثواب ہے نا، اس میں بہت علماء کی مختلف آراء ہیں کہ کون سی چیزیں ثواب میں پہنچائی جا سکتی ہیں، کون سی نہیں پہنچائی جا سکتی، تو بہت ساری آراء ہیں اس میں علماء کی۔ تو ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید لگانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر مردے کو ثواب پہنچا سکتا ہے تو زندہ کو ثواب پہنچانے پر بھی اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ثواب پہنچانا اصل میں ایک دعا ہے نا کہ اللہ میں نے جو نیکی کی ہے تو فلاں کو بھی اس کا ثواب دے دے، تو ایک دعا ہے۔ تو جیسے مردہ کے لیے جائز ہے ایسے ہی زندہ کے لیے بھی جائز ہے، تو اس لیے یہ اس میں کوئی حرج ہے نہیں اگر آپ زندہ کے لیے بھی کر لیں۔ لیکن میرا معمول یہ ہے کہ جو اسلاف میں جو طریقہ رائج تھا تو میں اسی کو فوکس کرتا ہوں۔ وہ عمرہ کرتے تھے، بس کر کے آ جاتے تھے، حج کرتے تھے، حج کر کے آ جاتے تھے۔ تو یہ فلاں کے لیے عمرہ، فلاں کے لیے حج، مجھے نہیں ملتا کہ اسلاف میں اس کا کوئی رواج تھا۔ تو جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز تو ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب ایصال ثواب کا ثبوت قرآن و سنت سے ثابت ہے، یعنی صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو پھر ہر جزئیے میں ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو دلیل کے لحاظ سے تو راجح بات یہی ہے کہ سب کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ کہ اسلاف کو میں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ وہ، یعنی میرے علم میں نہیں ہے، اگر کسی کے علم میں کوئی روایت ہو تو مجھے پیش کر دیں۔ تو اس میں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ کسی نے کسی کے لیے عمرہ کیا ہو، کسی زندہ کے لیے عمرہ کیا ہو۔ تو اس لیے میرا اپنا معمول یہ، بھائی عمرہ کرتا ہوں، جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں، اپنے والدین کے لیے عمرے میں دعائیں کرتا ہوں بہت زیادہ کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور پھر والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے۔ تو یہ اس طرح سے بھی عمرے کا ثواب ان کو ہی پہنچ رہا ہے ایک طرح سے، یعنی عمرے کی برکتیں کہ ہم نے عمرہ کیا اور دعائیں مانگی، ان کے لیے دعائیں مانگی۔ تو اسلاف میں اسی طرح کی چیز ہمیں ملتی ہے۔ تو میرا اپنا جو مزاج ہے وہ یہ ہے، باقی فتویٰ تو فتویٰ ہی ہوتا ہے۔ دلیل کے لحاظ سے جو بات راجح ہے وہ یہ کہ اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کسی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس کو ثواب پہنچا سکتا ہے، مردہ ہو یا زندہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، بشرطے کہ اپنے ہی بال لگائیں، کسی دوسرے کے بال لگانا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ حدیث میں اس کی واضح ممانعت موجود ہے، لیکن اپنے بال لگا سکتے ہیں۔ میرے ایک دیور نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی۔ میرے دیور نے کہا میں خاندان کو لات مار کے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ میرے سسر نے ان کے حصے کا مکان میرے بچے کے نام لکھ دیا۔ ساس سسر کے انتقال کے بعد میرے شوہر اور دیور میں تعلقات بحال ہو گئے، مگر ہم وہ مکان بیچ چکے ہیں، ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟
آپ کے سسر نے جب وہ مکان آپ کے بچے کے نام لکھا تو بچے کے ولی کو وہ مکان ہینڈ اوور کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر بچہ نابالغ تھا تو بچے کے ولی تو باپ ہوتا ہے، تو باپ کو ہینڈ اوور کا مطلب چابیاں دے کے اور اس گھر میں اپنا سامان بھی سارا باہر نکال کے یا سامان سمیت وہ مکان ہبہ کیا اور مکمل قبضے میں دے دیا۔ پھر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں، جو بچے کے باپ تھے، وہ اس مکان کے اندر داخل ہوئے، اس طرح سے عمل اگر کیا تو اس کو قبضہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سارا پروسیس نہیں ہوا تھا اور صرف مکان ڈاکومنٹیشن میں آپ کے بچے کے نام کر دیا انہوں نے، تو اس سے مکان کی ملکیت ٹرانسفر شرعی طور پر نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر سسر صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس میں آپ کے دیور کا وراثت میں حصہ تھا، تو انتقال کے بعد اگر آپ نے بیچ بھی دیا تو وہ بیچی ہوئی رقم پھر آپ کو دیور کو اس کا وراثت کا حصہ دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر انتقال سے پہلے آپ نے بیچ دیا، سسر کے انتقال سے پہلے، اور بیچ کے رقم اپنے ہاتھ میں مکمل لے لی، تو پھر یہ بھی قبضہ ہی شمار ہوگا کہ بھئی یہ رقم آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے تو قبضہ ہے، تو قبضہ کا مطلب پھر یہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے، پھر یہ آپ کے بچے کا ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ سسر صاحب نے اپنی زندگی میں وہ مکان ہینڈ اوور کیا تھا تو بچے کی ملکیت ثابت ہو گئی، اگر ہینڈ اوور نہیں کیا تھا تو محض کاغذ میں نام کر دینے سے ملکیت نہیں ہوئی، اس میں دیور کا حصہ ہے۔ باقی یہ بات ویسے غلط ہے کہ دیور نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو اس کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ عمل بہرحال ناجائز ہے۔ وجاہت علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کوئی رکعت فوت نہ ہو، یا مسبوق بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسبوق کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، لیکن جتنی رکعتیں چھوٹیں گی اتنا ہی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا ہے، اس اصل میں تو المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل، جب بھی کسی چیز میں حدیث میں کوئی اطلاق کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو وہ فرد کامل کے لیے فضیلت ہوتی ہے۔ فرد کامل کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے چاروں رکعتیں عشاء کی جماعت کے ساتھ ہوں اور فجر کی 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ ہوں، یہ فضیلت اس کے لیے۔ اب جتنی رکعتیں نکلتی چلی جائیں گی، فضیلت اسی حساب سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ خلیل احمد انڈیا سے، کیا ہر بچے کا عقیقہ کرنا ضروری ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ عقیقہ نہ کرنے سے بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا، تو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ اس میں یعنی حدیث سے کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو مصائب کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ حدیث ابتدائے اسلام پر محمول ہے کہ جب بقرعید کی قربانی واجب نہیں ہوئی تھی۔ احناف کا موقف اس بارے میں تمام طرح کے دلائل کو سامنے رکھ کر اور اسلاف کے اقوال کو سامنے رکھ کر یہ ہے کہ عقیقہ ابتدا میں واجب تھا، تو اس وقت یہ حکم تھا کہ جب تک عقیقہ نہ ہو جاتا بچہ جو ہے وہ اس میں خطرہ ہوتا تھا اس بات کا کہ بلائیں اور مصائب اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب بقرعید کی قربانی واجب ہوئی، جانور ذبح کرنا بقرعید میں واجب ہو گیا، تو اس قربانی نے پچھلی تمام قربانیوں کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ بئی معنی کہ اس کا واجب ہونا منسوخ ہو گیا۔ تو اب عقیقہ احناف کے نزدیک ان دلائل کی روشنی میں سنت ہے، واجب نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ کوئی کر لے اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر نہ کرے تو کوئی انشاءاللہ بلاؤں کا خطرہ بھی نہیں ہے بچے کو، کیونکہ اب چیز واجب نہیں رہی، وہ سنت اور مستحب کے درجے میں آ گئی ہے۔ تو قربانی جو بقرعید والی ہے وہ بہرحال واجب ہے، تو اگر کر دیں اچھی بات ہے، اور اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ بچہ اور زیادہ محفوظ ہو جائے، اور نہیں بھی کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کر لیں تو بہرحال اچھی بات ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ عقیقہ کرنا مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو کوئی خطرہ انشاءاللہ بچے کو نہیں ہے کوئی مصیبت میں پڑنے کا۔ ایک وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے میں کیا حکمت ہے؟ یہ حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے، صحیح حدیث ہے، لِأَنَّكُمْ تَقْطَعُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، کہ اس سے تم رشتہ داری توڑو گے۔
یعنی ایک بہن ہے آپ کے نکاح میں، دوسری بہن سے بھی نکاح کر لیا، تو دونوں بہنوں کی محبت سوکنوں میں تبدیل ہو جائے گی. تو سوکنوں میں عام طور پہ محبت نہیں ہوتی. اسلام نہیں چاہتا کہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو. تو اسی طرح خالہ بھانجی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. خالہ بھانجی میں ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی قطع رحمی ہے. تو یہ تو ایک حکمت ہے، اس کے علاوہ بھی حکمتیں غیرت کے بھی خلاف ہے. تو حدیث میں جب کسی حکم کی کوئی حکمت بیان ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حکمت جہاں پائی جائے گی وہاں حکم ہوگا، جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں حکم نہیں ہوگا. مثال کے طور پر بعض دفعہ دونوں بہنیں راضی ہوں اگر کسی کی بیوی بننے پر، اور ان میں محبت پیدا ہو رہی ہے، پھر بھی یہ حرام ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے. لیکن جنرلی جو ایک حکمت اس کی بیان کی گئی ہے وہ ہے اس سے رشتہ ٹوٹتا ہے، یعنی بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہوتی ہے. تو اسلام میں بہنوں کی محبت کی بڑی ویلیو ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بہنیں بہنیں ہی رہیں، وہ ان میں آپس میں چپکلش نہ ہو. کیا نماز میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ نماز میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. البتہ یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں ایسا کوئی کام کرنا جو نماز کے منافی ہو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پہ نماز میں کوئی کھانا کھانا شروع کر دے، باتیں کرنا شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں نماز کے منافی ہیں. اسی طرح نماز میں کوئی چلنا پھرنا شروع کر دے تو یہ بھی نماز کے منافی ہے. اسی طرح نماز میں کوئی بے تحاشا حرکت کرنا شروع کر دے تو یہ بھی نماز کے منافی ہے. اب بے تحاشا حرکت کہتے کس کو ہیں؟ اس میں ہر ایک کا معیار، یعنی اس میں جو اصل تو حکم یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا. اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے اگر اتنی حرکت کر لی ہے اور غیر ضروری حرکت اتنی زیادہ کر لی ہے کہ وہ یہ نماز کے منافی ہے. مثال کے طور پر ایک معیار یہ ہے کہ آپ نماز میں اتنا ہل رہے ہیں کہ اگر کوئی نیا شخص آتا تو آپ کی حرکت کو دیکھ کے اس کو یہ لگتا کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو یہ وہ حرکت ہے جس سے نماز بہرحال ٹوٹ جائے گی. مسلسل آپ کھجائے جا رہے ہیں، کبھی یوں کبھی ایسے، کبھی ٹوپی کبھی رومال صحیح کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے، کبھی پائنچے موڑ رہے ہیں، تو نو وارث شخص آپ کو دیکھے گا وہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو اتنی حرکت اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو حرکت کثیرہ کہتے ہیں. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ قلیل حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی، کثیر حرکت سے ٹوٹتی ہے. تو کثیر حرکت میں اصل معیار یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے. اب بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی 3 دفعہ جلدی حرکت کر لیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا اور یہ حرکت کثیرہ ہے. تو یہ ان کا اجتہاد ہے علماء کا، اور وہ اس پہ مصر نہیں. وہ کہتے ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی جلدی 3 دفعہ ہاتھ ہلا لے اور ہاتھ بھی بلا ضرورت ہلائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو بعض علماء نے یہ قول کیا ہے، لیکن اصل قول اس میں یہی ہے جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے کہ قلیل اور کثیر کا شریعت نے خود سے کوئی معیار متعین نہیں کیا. تو جب شریعت خود سے کوئی معیار متعین نہیں کرتی، یعنی معیار کا مطلب تعداد میں کہ کتنی دفعہ ہاتھ ہلائے، اس سینس میں معیار کی بات کر رہا ہوں، تو پھر شریعت اس کو مبتلا بھی کہتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے پہ چھوڑ دیتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اتنی حرکت اگر کوئی کر رہا ہے، آپ کا خیال ہے کہ میں نے اتنی دفعہ ہل لیا ہوں نماز میں، کوئی باہر سے کوئی بندہ آتا تو کہتا ہے یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر قلیل حرکت ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو قلیل اور کثیر کا انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے حرکت بہت زیادہ کی ہے یا کم کی ہے. اچھا جی، جو بعض علماء نے کہا نا کہ جلدی 3 دفعہ ہاتھ ہلائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم عوام پہ چھوڑ دیں کہ قلیل اور کثیر کا خود فیصلہ کریں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع سے آخر تک ہلتے ہی رہتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو لگتا ہے ہم ہلے ہی نہیں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے پھر علماء نے ایک معیار متعین کیا، بھائی عوام کو اگر ہم اس میں ڈال دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں تو لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پوری نماز میں ہلتے ہی رہتے ہیں، ایک دفعہ بھی تمیز سے ان کے ہاتھ کہیں بندھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو. کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہیں، کبھی کھجا رہے ہیں، کبھی شلوار کے پائنچے اوپر کر رہے ہیں، کبھی ناڑا ٹائٹ کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ نماز میں باقاعدہ چشمہ اتار کے دونوں ہاتھوں سے فولڈ کریں گے، جیب میں رکھیں گے. اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو نماز میں باقاعدہ موبائل چیک کر رہے ہیں اپنا، یوں کر رہے ہیں، تو ان کو تو لگتا ہے کہ ہم نے حرکت کی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ معیار متعین کیا علماء نے کہ بھئی جلدی 3 دفعہ اگر کوئی ہاتھ ہلا لے تو نماز چھوٹ جائے گی. لیکن یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، عادت ڈالنے کے لیے بہرحال اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ تھوڑی بہت حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی، حرکت کثیرہ سے ٹوٹ جاتی ہے.
کیا عورت جنازے کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ عورت کے لیے امامت کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے، اس لیے جنازہ ہو یا کوئی بھی فرض ہو، اور مردوں کو تو پڑھا ہی نہیں سکتی، وہ تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ مجھے بد نظری کی بیماری ہے، وہ مجھ سے چھوٹ ہی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہوگا تو جب میں پہلی شادی کروں گا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اب مجھ سے وہ گناہ ہو گیا ہے اور مجھے شادی کرنی بھی ضروری ہے۔ اب اس قسم سے باہر نکلنے کے لیے ایک مفتی صاحب نے حیلہ بتایا کہ اگر کسی نابالغہ لڑکی کے باپ سے کہلوا کر اس کی بیٹی سے شادی کر کے اس قسم سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب کیا یہ حیلہ صحیح ہوگا یا کوئی اور حیلہ بھی ہے؟ بھائی نابالغ کیا، بالغ لڑکی سے بھی یہ حیلہ ہو سکتا ہے۔ حیلہ کیا، بس آپ جب شادی کریں گے تو طلاق واقع ہوگی۔ اب اگر ایک طلاق کا آپ نے کہا تھا، یعنی مطلق طلاق کا لفظ بولا تھا کہ اگر میں نے بد نظری کی تو جب میں شادی کروں گا تو میری بیوی کو طلاق، تو شادی کرتے ہی ایک طلاق ہو جائے گی، وہ طلاق بائن ہوگی، دوبارہ نکاح کر لینا، پھر دوبارہ اسی سے 3 طلاقیں نہیں ہوں گی۔ تو دوبارہ یعنی پھر دوبارہ پبلکلی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب رخصتی ہو تو بیوی کو آپ بتا دیں، بھائی میں اس کو پوری بات نہ بتائیں، اس کو بتا دیں کہ میں احتیاطاً دوبارہ تجدید نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور تجدید نکاح کا طریقہ آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، بیوی آپ کو وکیل بنا دے کہ آپ اپنے آپ سے میرا نکاح دوبارہ پڑھا دیں اتنے مہر میں، وکیل بنا دے گی تو آپ 2 گواہوں کے سامنے کہیں کہ بھئی فلانی بنت فلاں سے میں نے دوبارہ نکاح کر لیا اتنے مہر میں، تو نکاح ہو جائے گا، آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اجنبی خاتون سے نکاح کر لیں آپ اور اس کو بتا دیں بھائی میں نے ایسی قسم اٹھائی ہوئی ہے، نکاح کرتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا، اور آپ پہ عدت بھی واجب نہیں ہوگی چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، میرے اوپر مہر واجب ہو جائے گا، وہ میں آپ کو آدھا مہر واجب ہو جائے گا، وہ میں آپ کو دے دوں گا، اور اس کو بتا دیں کسی بھی خاتون کو، تو ایسے نکاح ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی، اس کو آدھا مہر مل جائے گا، اور عدت بھی اس پہ واجب نہیں ہوگی، آپ پھر دوبارہ پراپر شادی کر لیں، آپ کی قسم ایک دفعہ میں پوری ہو جائے گی۔ اور اگر 3 طلاقوں کی قسم کھائی تھی آپ نے کہ اگر میں نے کسی خاتون سے نکاح کیا تو اس خاتون کو 3 طلاقیں، اس طرح کے الفاظ کہے تھے، تو پھر نکاح کرتے ہی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، تو ہو جائیں۔ آپ فیک نکاح کریں کسی خاتون سے، فیک کا مطلب یہ کہ جس کو نہ رکھنا ہو آپ نے، اس کو پوری صورتحال بتا دیں، بھائی میں نے ایسے قسم اٹھائی ہوئی ہے تو میں نکاح کرتا ہوں، اور نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، 3 طلاقیں، تو آپ کو آدھا مہر میں دے دوں گا، اور عدت بھی آپ پہ واجب نہیں ہے، تو پھر پراپر وے میں جہاں چاہیں آپ نکاح کر لیں۔ لیکن آپ میرے پاس ہوتے تو ہمارے ہاں قریب میں تھانہ ہے، ایس ایچ او صاحب کو میں بلا کے ایک دفعہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ضرور معاف کرواتا، کیونکہ یہ دین کے ساتھ بدترین قسم کا مذاق ہے اس طرح کی قسمیں اٹھانا، شرعی مسائل کو کھلواڑ بنانے والی بات ہے۔ طلاق کوئی ایسی فضول ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ میں نے یہ کیا تو بیوی کو طلاق، وہ کیا تو بیوی کو طلاق۔ بھائی بد نظری چھوڑنے کے اور 20 طریقے ہیں، آپ وہ طریقہ اختیار کرو۔ طلاقوں کو معلق کرنا یہ کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے توبہ استغفار بھی کریں، اور آئندہ ایسی حماقت سے اجتناب کریں، اس طرح کی قسمیں اٹھانے سے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کے داہنے پاؤں پر ہینگ باندھ دی جاتی ہے، ہینگ ہے، ہینگ لفظ ہے، یہ ہینگ وہ ہے نا، ہینگ ڈلے نہ پھٹکری۔ اور کچھ خواتین اپنے پاس لوہے کی کوئی چیز جیسے تالا چابی ساتھ رکھتی ہیں، اور تکیے کے نیچے ماچس یا چھری رکھ کر سوتی ہیں، سینے یا بازو پر پیاز باندھ لیتی ہیں۔ پوچھنے پر ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ایسے میں غیبی طاقتیں، جنات یا سیب یا شیاطین حاملہ خواتین پر جلد حملہ آور ہوتے ہیں یا ان کے بچے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس لیے وہ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھتی ہیں کہ پیاز کی بو سے یا ہینگ کی بو سے یہ بلائیں دور رہیں۔ رہنمائی فرمایا فضول کام ہے، اسی توہم پرستی سے شریعت نے روکا ہے۔ سعودی عرب ہے، عربوں کو دیکھ لو، انگریزوں کو دیکھ لو، جاپانیوں کو دیکھ لو، سب کے بچے پیدا ہو، کسی بھی جن چڑیل بھوت نہیں آتے۔ یہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں جن چڑیل بھوت جو ہے بے روزگار گھوم رہے ہیں، اور وہ حاملہ عورتوں پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ توہم پرستی سے اسلام نے بہت روکا ہے، ہر شرک کی بنیادی وہم سے شروع ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ناجائز کام ہے، ان کو چھوڑ دیں آپ۔ ناجائز اس سینس میں کہ یہ توہم پرستی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو بے عقلی کے کاموں پر یہ سب چیزیں لے جاتی ہیں انسان کو، چھوڑ دیں، ناجائز ہے یہ۔
اگر کوئی عورت، اچھا یہ ہو گیا، والدین اپنے بچوں کی شادی میں دلچسپی نہیں رکھتے، کیا میں ان کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے کوئی زنا کیا تو اللہ تعالیٰ کس کو سزا دے گا؟ اگر آپ کے پاس آمدن ہے، آپ اپنے خرچے پہ اپنی بیوی کو پال سکتے ہیں، رہائش دے سکتے ہیں، تو ماں باپ کو راضی کر کے نکاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اجازت نہیں دے رہے تو پھر آپ خود بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ زنا کرنے میں آپ کو بھی گناہ ہوگا، اور اگر والدین آپ کو نکاح سے روکیں گے تو پھر اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا تو اس گناہ میں والدین بھی شریک ہوں گے۔ میری کزن کے پاس 15 لاکھ کا پلاٹ ہے اور اس کی 5 بیٹیاں ہیں، اس کا شوہر مزدور ہے اور وہ پلاٹ بیچ کر گھر بنائے گی، اس کے علاوہ ان کی کوئی آمدن نہیں ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں 15 لاکھ کا پلاٹ چونکہ ابھی استعمال میں نہیں ہے، صرف ایک سیفٹی کے لیے رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا ایسی خاتون کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ پلاٹ یوز کر لیں، کرائے پہ دے دیں یا اس پہ کوئی گھر بنا کے رہنا شروع کر دیں، پھر ان کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ تو چونکہ اپنے پاس ایک بڑی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، شریعت کہتی ہے آڑے وقت میں پہلے اپنی چیزوں کو استعمال کریں نا، تو وہ استعمال میں ہے نہیں تو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، نہ دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے۔ مجھے کورٹ نے 2020 میں خلا کے پیپر دیے تھے، لیکن شوہر نے کبھی طلاق کے الفاظ نہیں کہے اور نہ ہی وہ اس پر راضی ہے، ایسے میں کیا کروں؟ دیکھیں شوہر راضی نہیں ہے تو کیا کیا تھا؟ کورٹ نے شوہر کو بلایا تھا، صحیح ایڈریس پہ نوٹس بھیجا تھا، شوہر آیا تھا اور پھر اس نے جو الزامات لگے تھے ان کا جواب دیا۔ یہ پوری بات جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگی تو فتویٰ دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے شوہر پہ کیا الزام لگائے تھے، کیا مسئلہ تھا شوہر کے ساتھ آپ کو؟ ایویں ہی اگر آپ کو شوہر پسند نہیں تھا، بس نہیں رہنا چاہتی تھی، تو اس بیس پہ تو کورٹ کا خلع کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی ویلڈ اگر پوائنٹ تھا، نان نفقہ ہی نہیں دے رہا وہ، یا اور کوئی ویلڈ پوائنٹ تھا، تو اس پوائنٹ کو جب آپ لکھ کے بھیجیں، سوال لکھ کے بھیجیں پراپر وے میں، دارالعلوم کرنگی بھیج دیں یا جامعۃ الرشید بھیج دیں، تو اور خلا کے ڈاکومنٹس بھی ساتھ میں لگا دیں اور اپنا کانٹیکٹ نمبر اور ایڈریس، تاکہ ٹی سی ایس پہ وہاں واپس جواب دیا جا سکے۔ یہ پورا پروسیس لکھ کے بھیجیں، پھر جواب دینا ممکن ہوگا کہ یہ خلا شرعی طور پر درست ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ نارملی تو عدالتوں میں خلا وہ اس کی شرعی حیثیت ہوتی نہیں ہے، عورت جاتی ہے بس وہ کورٹ ہے اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے، چاہے کوئی ویلڈ پوائنٹ ہو یا نہ ہو۔ کیا کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ باقی عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث ہے کہ ہم نبی کے دور میں کھڑے ہو کر کھا پی بھی لیا کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چلتے پھرتے کھائی پی جا سکتی ہیں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں تو کھجور کھا رہے ہیں، تو کھانا باقاعدہ کھڑے ہو کر کھانا ناپسندیدہ عمل ہے، بیٹھ کے کھانا چاہیے، اور پانی بھی کبھی کبھار کھڑے ہو کر پی لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، اور بیٹھ کے پانی پینا ہی سنت عمل ہے۔ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ ہاں جہاں رش لگا ہوا ہو، بیٹھ کے پینے میں دیر ہو رہی ہو، سبیل ہے، تو آپ پھر جلدی جلدی پی رہے ہو، پھر کھڑے ہو کے پی لیں بے شک آپ۔ بوڑھے لوگوں کے گھٹنوں میں مسئلہ ہوتا ہے، ان کے لیے اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہوتی ہے، وہ بیٹھیں پھر کھڑے ہوں تو وہ کھڑے کھڑے ہی پی لیں، تو اس کو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، لیکن عام حالات میں، عام روٹین میں اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو بیٹھ کے ہی پانی پینا سنت ہے۔ میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں اور میرے والدین دور رہتے ہیں، جب میں اپنے والدین سے ملنے جاؤں گا تو کیا قصر نماز پڑھوں گا؟ جی، اگر آپ جس شہر میں رہتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، وہاں جب والدین سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ شہر آپ کے شہر سے 78 کلومیٹر دور ہے اور 15 دن کے لیے بھی نہیں جا رہے، تو پھر والدین کے گھر میں آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ انسان کا وطن وہ ہوتا ہے جہاں وہ بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ میں معذور ہوں اس لیے دیر سے پڑھتی ہوں، گناہ تو نہیں ہوگا؟ انڈیا پاکستان میں جو تقریباً غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک مکروہ وقت شروع نہیں ہوتا، تو انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، اگر آپ کا تعلق انڈیا پاکستان سے، تو غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک آپ عصر پڑھ سکتی ہیں، اس سے زیادہ تاخیر پھر حرام ناجائز ہے، مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دوست ناراض ہو اور ہم صرف کام کی بات کریں تو کیسا ہے؟ تو کام کی بات ہی کرنی چاہیے، اور کافی ہے اتنا، میرا خیال کام کی بات کر لیں آپ۔ کیا شوہر اپنی بیوی کی بھانجی سے نکاح کر سکتا ہے؟ بیوی کے مرنے کے بعد یا ڈیورس کے بعد کر سکتا ہے، بیوی کی موجودگی میں اس کی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر بیوی کی کو ڈیورس ہو جائے تو بیوی کی جب تک عدت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک بھی بیوی کی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا۔
کیا اسلام میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے؟ دیکھیں اسلام میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کا خرچہ شوہر کے ذمے اس وقت ہے جب بیوی کما نہ رہی ہو. نان نفقہ تو شوہر کے ذمے چاہے بیوی کتنی مالدار ہو. نان نفقہ جو روٹی پانی رہائش گیس بجلی کا بل گھر کا فرنیچر یہ خرچہ تو بہرحال شوہر کے ذمے ہے چاہے بیوی کما رہی ہو نہیں کما رہی ہو. ہاں اگر وہ جاب کر رہی ہے شوہر کی پرمیشن کے بغیر پھر ایک الگ بات ہے, پھر شوہر کے ذمے نہیں ہے. لیکن شوہر چاہتا ہے بیوی ہاؤس وائف بن کے رہے تو پھر شوہر کے ذمے اس کا سارا خرچہ ہے. میڈیکل کا جو خرچہ جو بیسک علاج ہوتا ہے جو بنیادی علاج ہوتا ہے اس کا بھی اخلاقی ذمہ داری شوہر ہی کی ہے. اگرچہ اس میں فقہاء نے بہت کلام کیا ہے, ہمیں ایک فقہی جزیہ تو کوئی اس بارے میں نہیں ملتا, نہ قرآن و سنت میں کوئی ثبوت ملتا ہے کہ علاج کا خرچہ شوہر کے ذمے, لیکن عملی طور پر وہ شوہری کے ذمے ہے اخلاقی طور پر, کیونکہ وہ نہیں کرے گا تو وہ بیچاری کہاں جائے گی. اس کو ہاؤس وائف بھی بنایا ہوا ہے آپ نے اور پھر اس کی بیماریوں کا آپ علاج بھی نہیں کرتے, تو اس کی بہرحال ایک سوسائٹی میں اخلاقی ذمہ داری شوہر ہی کی ہے اس کی. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر عورت کے پاس پیسہ موجود ہے یا وہ جاب کر رہی ہے تو پھر علاج کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے. جیسے وراثت میں عورت کو اپنے باپ سے پیسہ ملا تو پھر نان نفقہ تو شوہر کے ذمے رہے گا, روٹی پانی کا خرچہ, لیکن علاج کا خرچہ پھر ہر شخص پر اپنے مال سے واجب ہے اگر آپ کے پاس مال ہے. تو بیوی کو اگر باپ سے وراثت میں پیسہ ملا ہے یا اس کے پاس گولڈ ہے یا یہ کہ اس کے پاس وہ جاب ہے کچھ یعنی کما رہی ہے تو پھر اس کے علاج کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے, بلکہ ہر شخص پر اپنے علاج کا خرچہ اپنے مال سے پہلے ہوگا, پھر دوسرے کی ذمہ داری بعد میں ہوگی. اب ہوتا یہ ہے کہ خواتین کو بعض دفعہ وراثت ملی ہوتی ہے کروڑوں کی, ان کا پلاٹ ہوتا ہے, وہ خرچ نہیں کر رہی ہوتی ہیں اپنے علاج کے لیے, پھر شوہر کا سے خرچہ مانگ رہی ہوتی ہیں. تو شوہر خرچہ کر دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ثواب ملے گا اس کو, لیکن لازم نہیں ہے. اگر روڈ پر پیسے پڑے مل جائیں تو کیا کریں؟ اٹھا کے مالک تلاش کریں, جتنا ممکن ہو دکان والوں کو بولیں یار کوئی بندہ یہاں سے گزر رہا ہو پیسے تلاش کرتا ہوا تو ہمیں بتانا. جب بالکل مایوس ہو جائیں تو اگر آپ مالدار ہیں تو غریب ہیں تو استعمال کر لیں اس نیت سے کہ جب اصل مستحق آئے گا تو اس کو دے دیں گے, اور اگر مالدار ہیں تو صدقہ کر دیں. میرے جاننے والے ہیں انہوں نے غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کیا, لیکن شادی کے بعد جب اس لڑکی سے بات ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور وہ ابھی بھی اپنے مذہب کی پیروی کرتی ہے, تو کیا اس کا نکاح جائز ہے اور ہمارا ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہوگا؟ نہیں, بالکل جائز نہیں ہے نکاح. اور دل سے چونکہ اس نے بول دیا منہ سے کہ میں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا, تو یہ اگر بالفرض اسلام قبول کیا بھی تھا تو یہ الفاظ بولتے ہی کافر ہو گئی وہ دوبارہ, تو آپ کا اسے تعلق ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس نے اسلام کو ایک مذاق بنایا ہے, ایک جو ہے نا ایک مذاق کی چیز سمجھا ہے کہ قبول کر لیا اور بول رہی ہے کہ میں نے دل سے نہیں کیا, تو کرنا ہی نہیں تھا آپ نے, تو اس کا بائیکاٹ کریں, اور یہ نکاح بھی ٹھیک نہیں ہے. میں نے عمرے پر جانے کی نیت سے کچھ پیسے جمع کیے تھے, تو کیا میں ان پیسوں سے کچھ اور چیز خرید سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں, کوئی عمرے کے لیے پیسے جمع کرنے سے کوئی عمرہ لازم نہیں ہو جاتا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن اس کی ہمیں کوئی اسلاف میں نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی نبی کے لیے قرآن پڑھاؤ. اس لیے وہی کام کریں جو اسلاف سے سیدھا سیدھا چلتا ہوا آ رہا ہے, قرآن پڑھیں, اللہ سے دعا مانگیں, اس میں نبی پہ درود پڑھ لیں, تو یہ زیادہ میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. تو اس لیے آپ قرآن پڑھا کریں ثواب کی نیت سے اور سمجھنے کی نیت سے, اور پھر قرآن کے بعد دعا مانگا کریں, دعا میں نبی پہ درود پڑھ لیا کریں. تو یہ طریقہ جو ہے نا اسلاف کے عمل کے زیادہ قریب ہے. احرام کی حالت میں انگوٹھی یا گھڑی پہن سکتے ہیں؟ جی پہن سکتے ہیں. مفتی صاحب امام کا مصلی محراب سے کتنا باہر ہونا چاہیے؟ جتنا بھی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, مسجد کی لوکیشن کے حساب سے جہاں بھی سوٹیبل جگہ ہو امام کے لیے بنا لیں. اگر کسی نے روزے کی حالت میں زنا کر لیا تو کفارہ کیا ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. 60 روزے بھی ہوں گے کفارے کے, لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے, اور ایک روزہ قضا بھی, اور گناہ کبیرہ سے توبہ بھی. اور یہ کبیرہ در کبیرہ ہے, ڈبل کبیرہ ہے کہ ایک تو زنا اور اوپر سے روزے کی حالت میں. یہ روزہ بشرطے کہ رمضان کا روزہ ہو. اگر نفلی روزہ تھا تو پھر اس میں کفارہ نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے اور قضا ہے, کفارہ نہیں ہے اس میں. محمد ارشد انڈیا سے, حرام کا ہدیہ لینا کیسا ہے؟ اگر کوئی حرام پیسوں سے عمرہ کر لے تو کیا حکم ہے؟ عمرہ نہیں ہوگا, اس کا گناہ ملے گا.
اور ہدیہ بھی لینا جائز نہیں ہے، حرام، اگر یقین ہے کہ یہ حرام پیسوں سے ہی ہدیہ خرید کے دے رہا ہے ہم کو، تو اگر لے لیا تو اس نے قیمت صدقہ کر دیں یا وہ ہدیہ صدقہ کر دیں، یا تو اس کی قیمت صدقہ کر دیں تو وہ حلال ہو جائے گا آپ کے لیے، یا وہ چیز ہی صدقہ کر دیں۔ جمعرات کو روٹی پر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ ثابت نہیں ہے، بدعت عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قضا نماز میں صرف فرض ہی پڑھ سکتے ہیں یا سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نماز میں صرف فرض پڑھیں، سنتیں نہ پڑھیں، البتہ وتر کی قضا بھی واجب ہے۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام سلام پھیر لے اور ہم ابھی درود شریف میں ہی ہوں تو کیا امام کے ساتھ سلام پھیر دیں یا نہیں پھیر دیں امام کے ساتھ سلام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی اقتداء کا حکم دیا، البتہ اگر اتحیات بھی پوری نہیں پڑی تھی تو اس کو جلدی جلدی کمپلیٹ کر لیں۔ اگر نماز میں سامنے سے چھوٹے بچے گزر جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی، نماز ہو جائے گی، دہرانی نہیں پڑے گی، البتہ نماز میں آگے سترا رکھا کریں۔ کیا عورت امام بن کر نماز پڑھا سکتی ہے؟ مردوں کو تو پڑھائے گی تو مردوں کی نماز نہیں ہوگی، اگر عورتوں کی جماعت کرے گی تو کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ کراہت کا مطلب یہ کہ یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے، اسلاف میں ہمیں اس کا رواج نہیں ملتا، اور جتنے بھی امت کے علماء صلحاء، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، وہ اس سے اجتناب کرتے رہے ہیں۔ تو ایک آدھ روایت سے صرف جواز ثابت ہوتا ہے، اس عمل کی ترغیب نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ صحابیات یا تو مسجد میں مردوں کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتی تھیں یا گھر میں اکیلی نماز پڑھتی تھیں۔ اچھا بھائی، ایڈوکیٹ کی جاب کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، ظلم نہ کریں کسی کے اوپر، بلکہ اس زمانے میں ضروری ہے، کیونکہ وکیلوں میں کرپٹ وکیل بھی بہت آ گئے ہیں، تو ایماندار وکیل اگر نہیں ہوں گے تو پھر کرپشن ہی پھیلے گی نا۔ تو اس لیے جیسے بہت سے وکیل الحمدللہ ایماندار ہوتے ہیں، تو اگر یہ لوگ سارے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے یا نئے لوگ نہیں آئیں گے اچھے لوگ، تو یہ تو عدلیہ کا سارا نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ادھر ادھر کے بہت خیالات آتے ہیں، اور اگر آنکھ بند کر لوں تو نہیں آتے، تو کیا میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یہ ایک وہم ہوتا ہے کہ آنکھ بند کرنے سے خیالات بند ہوتے ہیں، بلکہ الٹا خیالات اور بھی زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو پراپر وے میں جو سنت کے طریقے سے آپ نماز پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو آپ بھی اسی سنت کو فالو کریں۔ خیالات آ رہے ہیں تو آنے دیں، اپنی طرف سے کوشش کریں کہ نہ آئیں، پھر بھی آتے ہیں تو آنے دیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تو انہوں نے کہا کہ ہر وقت طلاق طلاق کرتی رہتی ہو، لے لو۔ میں نے کہا یہ بات اب دوبارہ نہیں کہنا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں طلاق چاہیے تو جاؤ۔ میں نے کہا کیا مجھے طلاق دے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا جاؤ، سب ختم۔ اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب پہلی دفعہ آپ نے کہا نا کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، تو انہوں نے کہا ہر وقت طلاق طلاق کرتی ہو، جاؤ لے لو۔ تو جاؤ لے لو کا تو مطلب یہ بھی غالب اس میں یہی ہے کہ جاؤ لے لو، یعنی لے لو مجھ سے طلاق، میں تمہیں دے دوں گا۔ تو ان الفاظ میں طلاق واضح نہیں ہے، یہ طلاق کے معنی میں۔ اس میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی، لے لو کا کیا مطلب ہے؟ جاؤ لے لو کہ یعنی لے لو، ابھی میں نے دے دی ہے۔ اگر شوہر کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ جاؤ لے لو، یعنی دے دی میں نے تو لے لو، تو پھر طلاق ہو گئی ہے۔ اور اگر شوہر کہتے ہیں میری نیت دھمکی ہی تھی، طلاق نہیں تھی، تو پھر طلاق نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح دوبارہ جب آپ نے کہا کہ یہ بات اب دوبارہ نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں طلاق چاہیے تو جاؤ۔ تو اس میں بھی دو مبہم کلام ہے، یہ تمہیں طلاق چاہیے تو جاؤ، یعنی جاؤ لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیں طلاق چاہیے تو جاؤ، یعنی دے دی میں نے۔ تو شوہر سے پوچھی جائے گی نیت کہ اس دوسرے جملے سے آپ کی کیا مراد تھی۔ اگر وہ کہتے ہیں میری نیت طلاق کی تھی تو طلاق ہو جائے گی۔ اور تیسرا جملہ جو آپ نے کہا، میں نے کہا مجھے طلاق دے دی ہے، تو انہوں نے کہا جاؤ، سب ختم۔ اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ جو طلاق کے الفاظ ہیں، اور واضح قرینہ بھی ہے کہ جب اس نے بیوی نے کہا کہ آپ نے کیا مجھے طلاق دے دی ہے، تو شوہر نے کہا جاؤ، سب ختم۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ طلاق بائن کے الفاظ ہیں کہ کنایہ طلاق ہے، اور اس میں قرینے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ سب ختم کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ختم ہو گیا یہاں پہ۔ تو اس میں ایک طلاق بائن واقع بہرحال ہو چکی ہے۔ باقی پچھلے دو جملوں سے کیا مراد تھی، وہ جب تک شوہر ایکسپلین نہیں کرتا اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک طلاق بائن واقع ہو گئی ہے، کم سے کم ایک طلاق بائن بہرحال واقع ہو چکی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ طلاق کے اس طرح کے جو آپس کی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، اس میں شوہر اور بیوی دونوں کا بیان سن کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ میرے اس جواب پر اکتفا نہ کریں، شوہر کا بیان، شوہر کی نیت کیا ہے،
اور آپ کا اپنا بیان پورا ریٹن میں لکھ کے آپ یہاں پوسٹ کر دیں، یا تو جامعۃ الرشید پوسٹ کر دیں، جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی، یا دارالعلوم کرنگی پوسٹ کر دیں، یا ہمارے پاس پوسٹ کر دیں آپ ادھر الفلاحیہ مسجد میں، تو میں پھر تحقیق کے بعد اس کا پورا جواب لکھ دوں گا، کیونکہ طلاق کے مسائل میں نا بعض دفعہ شوہر کا بیان لو تو پوری ڈیٹیل ہی مختلف ہوتی ہے اس میں، تو اس لیے اس میں جلد بازی نہ کریں۔ ابھی تو میں نے صرف اس تحریر کے حساب سے آپ کو جواب دے دیا ہے، لیکن اس جواب پر آپ اکتفا نہ کریں، ریٹن میں پورا سوال اور شوہر کیا کہتا ہے، اس کی نیت کیا تھی پہلے 2 جملوں سے، وہ پوری ڈیٹیل لکھ کے آپ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کیا یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دیر کر دیتے ہیں کسی حکمت سے، لیکن مایوس نہیں کرتے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس جملے میں۔ حمزہ علی بہاولپور سے، ہم نے سنا ہے کہ جس گھر میں مرد فیصلے کرتے ہیں اور عورتیں خاموش رہتی ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ مفتی صاحب کیا ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے؟ یہ کہاں چلا گیا؟ ابھی سوال ہی غائب ہو گیا۔ ایک منٹ۔ ہاں، تو مفتی صاحب کیا ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے یا اپنی ماں کے فیصلے کو ترجیح دینی چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے حوالے کر دے۔ تو جب تک گھروں میں مردوں کی سربراہی ہوتی تھی تو گھروں میں خیر برکتیں زیادہ تھیں، جب خواتین کے ہاتھ میں معاملات آتے ہیں تو معاملات پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جنرلی یہی اصول ہے، ہاں کچھ گھر اس سے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ مرد سمجھدار نہیں ہوتے، بعض گھر میں ایسے ہوتے ہیں مرد بے وقوف ہوتا ہے، عورتیں صحیح فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جنرلی جو ایک اصول ہے، ایک ضابطہ جو شریعت نے دیا ہے وہ یہی ہے کہ بڑے اہم فیصلے مردوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ بڑے ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، تو پھر آپ اہم معاملات میں خود فیصلہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اس بات کو میں خواتین غصہ تو بہت ہوتی ہیں کہ لو بھائی گھروں میں اہم فیصلے سارے مرد کریں گے تو ہماری تو ویلیو ختم ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر گھروں میں فیصلے، جن خاندانوں میں فیصلے خواتین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، ان میں خواتین ہی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی بہو پہ ظلم ہو رہا ہوگا، کبھی ساس پہ ظلم ہو رہا ہوگا، کبھی نندوں پہ، جٹھانیوں پہ۔ تو سربراہی مرد کے ہاتھ میں رہے تو معاملہ سیٹ رہتا ہے، اور مرد اگر صرف کہنے کی حد تک سربراہ ہو اور وہ یا تو اپنی ماں کے اشاروں پہ چل رہا ہو یا بیوی کے اشاروں پہ چل رہا ہو یا بہنوں سے پوچھ کے چل رہا ہو اور معاملات بہنوں کے کنٹرول میں ہو، تو گھروں کی واٹ لگ جاتی ہے اور اس میں عورتوں کا نقصان ہوتا ہے۔ مرد تو باہر ٹائم پاس کر لے گا، عورت بیچاری کہاں جائے گی گھر سے باہر وہ؟ تو اس لیے خواتین کا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ کنٹرول مردوں کے ہاتھ میں رکھیں۔ تو یہ اسلام نے خواتین کو فیور دیا ہے کہ عورت کے حقوق کا تحفظ ہوگا جب گھروں میں کنٹرول مردوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہاں، یہ ایک خواتین کو شکایت ہوتی ہے ہمارے مرد بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، اگر کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہو تمیز سے بات نہیں کرتے، تو مردوں کو تمیز سیکھنی چاہیے۔ لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جو سربراہی کا حل ہے اس سے سربراہی چھین لی جائے۔ تو مردوں کو اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے اور فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی مرد کے بد اخلاق ہونے کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے خطرناک یہ ہے کہ سارے معاملات عورت کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں۔ ضیاء اللہ صاحب لاہور سے، اچھا یہ بھی اس سے پہلے ایک سوال ہے، کیا عورت ایام گزرنے کے فوراً بعد تلاوت کر سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایام گزرنے کے بعد، ارے یار یہ بار بار یہ، ہاں جی، کیا عورت ایام گزرنے کے فوراً بعد تلاوت کر سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایام گزرنے کے 10 دن کے بعد تلاوت کرنی چاہیے۔ بالکل غلط بات ہے، جب بلیڈنگ بند ہو گئی اور غسل کر لیا تو پاک ہو گئی، تلاوت کریں، 10 دن ضروری نہیں ہے۔ کیا الٹے ہاتھ سے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ خلاف سنت ہے بھائی، جانور ذبح کرنا بھی ایک عبادت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر برکت والا کام دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے، تو یہ خلاف سنت ہے جانور ذبح کرنا بائیں ہاتھ سے، اس سے روکنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے جانور کو۔